السلام علیکم۔ پچھلی قسط میں آپ نے جانا ایک شہزادے کا دلچسپ تعارف، لیکن یہ تو صرف شروعات تھی۔ اب کہانی میں آئے گا نیا موڑ، نئے کردار اور شہزادہ چلی کی شرارتیں جو سب کو حیران کر دیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں شہزادے کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ قسط نمبر 2 لے کر حاضر ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ کیسے لگے گا اگر میں داڑھی منڈوا دوں؟ شیخ چلی لجا کر بولا۔ بہت شاندار، بہت حسین۔ نہیں، ابے ہاں، کہنا نہ ماننے کا تو زبردستی منڈوا دوں گا۔ ویسے اگر خود ہی ایسا کرو تو جلسہ کرا دوں گا۔ کیا سمجھتے ہو؟ بھتیجوں کے لیے بڑا دل رکھتا ہوں، اور تم تو اس سال کی خاص اور خاص بھتیجی سلمیٰ ہو۔ شیخ چلی کو داڑھی منڈوانی ہی پڑی، اور رئیس الحسن نے بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا۔ جو کچھ بھی کہا تھا کر دکھایا۔ بڑی شاندار ٹی پارٹی ہوئی، جس پر رئیس الحسن کے بتیرے خاص اور خاص بھتیجوں نے نہ صرف شرکت کی تھی، بلکہ ایک روپیہ مٹھائی کھانے کے لیے شیخ چلی کو بھی دیے تھے، اور اس عقیقے پر 22 پروفیسروں نے بھی رئیس الحسن کو مبارکباد دی تھی۔ لیکن شاید شیخ چلی کے کسی عزیز نے جو اسے شہر میں رہتا تھا، اس مونڈن کی اطلاع اس کے باپ کو بھی دے دی تھی، لہٰذا چوتھے ہی دن اسے ایک گرما گرم خط باپ کی طرف سے ملا، جس پر لکھا گیا: ابے الو کے پٹے، بلکہ گدھے کے بچے بھی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو نے داڑھی منڈوا دی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کان کھول کے سن لے کہ اگر اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں رہا، جو لڑکا باپ کی روش سے ہٹ جائے اسے ننگ خاندان کہتے ہیں۔ ذرا آنکھیں پھیلا کر دیکھ، علی برادران ولایت تک ہو آئے، لاٹ صاحب اور ملک معظم سے ہاتھ ملایا مگر داڑھی نہ منڈوائی، اور تو ایسا ناخلق نکلا۔ اب میں کس سے کہوں گا کہ جان بیٹا خلافت پہ دے دوں؟ تیرا خرچہ بند، آنا جانا بند، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ شیخ چلی نے خط پڑھا اور سر پیٹ لیا۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور پیروں تلے زمین نکل گئی، آنکھوں تلے اندھیرا آ گیا۔ بہرحال ایسا ہی درجنوں محاورے اس پر بیک وقت پر پل پڑے۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ علاج صرف یہی ہے کہ وہ دوبارہ داڑھی بڑھا کر اس کے سامنے جاتا، روتا، گر گراتا، پیٹتا اور آئندہ خاندانی وقار کا خیال رکھنے کا وعدہ کرتا۔ لیکن اس کے لیے وقت درکار تھا، جسے پائے کہ وہ داڑھی کھو چکا تھا۔ دوبارہ اس کے حصول کے لیے کم از کم 3 ماہ ضرور لگ جائیں گے۔ پھر یہ 3 ماہ گزرتے کیسے جبکہ خرچہ بند کی دھمکی بھی مل چکی تھی؟ شیخ چلی دم بخود رہ گیا۔ اس کے علاوہ اور چارہ بھی کیا تھا؟ 15 دن گزر گئے، فیس نہیں جمع ہو سکی، اور ایک دن میس سے بھی نوٹس مل گیا، اب کھانا اور ناشتہ بھی بند۔ تھوڑے پیسے ابھی اس کے پاس پڑے ہوئے تھے، جن سے اس نے وہ 2 دن نکالے، لیکن ابھی اس نے نئی بیتا کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ وہ نہ جانے کس طرح اس کی بھنک رئیس الحسن کے کان میں پڑ گئی، اور جب اس نے خوب اچھی طرح اس کو نچوڑا تو اس کے گالوں پر موٹے موٹے قطرے ڈھلکنے لگے، اور اس نے بددخت کہا: داڑھی کا مطلب شیخ چلی سے اکرا کر رہ گیا۔ شدت گریہ سے آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ آخر جب اس نے کچھ نہ سوجا تو باپ کا خط نکال کر رئیس الحسن کے سامنے رکھ دیا۔ رئیس الحسن کچھ دیر خط دیکھتا رہا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا: تو اب تو مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ چلی پرویز اس بات پر سر ہلا دیا۔ ویسے اب اس نے اپنے آنسو خشک کر لیے تھے، اور اسے بے ساختہ کریہ زاری پر دل میں نادم تھا۔ بکواس ہے، رئیس محض پر ہاتھ مار کر بولا۔ تم اب شہزادوں کی طرح زندگی بسر کرو گے۔ چچا کا کوئی ایسا بھتیجا جس پر تاب نہ نازل ہوا ہو
اسرت کی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ شیخ چلی کچھ بولا، ویسے یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آئی۔ رئیس پھر بولا، تم آج سے پرنس چلی پرویز ہو۔ پرنس چلی پرویز؟ میرا مذاق نہ اڑائیے۔ چلی پرویز بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ابے چلے، تجھے اٹھا کر کھڑکی کے باہر پھینک دوں گا۔ کیا سمجھا ہے تو نے چچا کو؟ رئیس نے جیب سے اپنا پرس نکالتے ہوئے کہا اور پیسوں کا ایک نوٹ کھینچ کر اسے میز رکھتا ہوا بولا، جاؤ فیس جمع کرا دو اور میں ابھی میس والوں کی خبر لوں گا۔ سالے جانتے نہیں کہ تم اس سال کے بھتیجے الخاص ہو۔ مگر چچا میں ادا کہاں سے کروں گا؟ ابے پھر وہی بکواس چلے، کیا اب مجھے اعلان کرنا پڑے گا کہ میں نے چلے کو متبنی کر لیا ہے؟ نہیں چچا، آپ کے خلوص کا بہت بہت شکریہ، میں اس کا بار نہیں اٹھا سکوں گا۔ تب پھر تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہ جاؤ گے۔ چچا کا غصہ بہت خراب ہے، میں کہتا ہوں کہ اٹھو، اسے جا کر فیس جمع کرا دو۔ پڑھ لکھ کر ڈپٹی کمشنر ضرور بنو گے، اس وقت ادا کر دینا۔ ابھی یہ میں احسان تھوڑی ہی کر رہا ہوں، یہ تو فنڈ کا پیسہ ہے۔ کیسا فنڈ؟ انجمن پرورش بچگانہ نالائق والدین کا فنڈ، رئیس نے سر ہلا کر کہا۔ میں اس انجمن کا صدر ہوں۔ نالائق والدین کے ستائے ہوئے بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ انجمن قائم کی گئی ہے۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو، بس اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ فیس جمع کیے بغیر اپنی شکل نہ دکھانا، جاؤ۔ شیخ چلی بے حد متحیر تھا۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ پہلے اس کی موٹی عقل میں چچا رئیس کی نوازاداشت کسی قسم کی فراڈیے بن کر سامنے آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے الو بنا کر اس کی رقومات اتنا کرے گا، لیکن اب وہ برے خیالات کی بنا پر جو کبھی رئیس کی طرف سے اس سے دل میں پیدا ہوئے تھے بے حد شرمندہ تھا۔ اس پر رئیس کی عنایات اس پہلے سے زیادہ تھی۔ وہ اسی شام کو اسے ملبوسات کی ایک بڑی دکان پر لے گیا اور اس کے لیے 3 بہترین سوٹ خریدے۔ چچا میں اس فضول خرچ کے لیے تیار نہیں، شیخ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بکواس مت کرو چلے، جواب ملا، میں کہہ چکا ہوں کہ تم آج سے پرنس چلی پرویز ہو۔ شیخ چلی کچھ نہ بولا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رئیس کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اور خود اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے اس سے پہلے مغربی طرز کے لباس کبھی استعمال نہ کیے تھے، ہمیشہ شیروانی اور پاجامہ ہی میں رہتا تھا، لہٰذا سوٹ اس کے لیے وبال جان بن گئے۔ وہ جب بھی سوٹ پہن کر باہر نکلتا اسے ایسا لگتا جیسے کوئی پیچھے سے آ کر کہے گا، میاں کسی خیال میں ہو، پتلون کی میانی نیچے جھول رہی ہے۔ اسے بڑی الجھن ہوتی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا۔ چچا کا حکم وہ کیسے ٹال سکتا، جبکہ چچا ہی پر اب اس کے مستقبل کا دار و مدار تھا۔ چچا کا حکم تھا کہ وہ روزانہ باقاعدگی سے شیو کیا کرے اور کاسمیٹک کا استعمال بھی ضروری قرار دے دیا تھا۔ 2 ہی دن میں میاں چلی پرویز کا مکھڑا چاند سا نکل آیا۔ وہ بدصورت نہیں تھا، بس لاپرواہی کی بنا پر اس کی شخصیت صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ آج رحیم الحسن اسے ایک دعوت میں اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ چلی اس کے ارادے سے واقف ہوتے ہی صرف بصور کا رہ گیا۔ اشتہار کے لیے ہونٹ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ اسے علم تھا کہ چچا رئیس الحسن کی دعوتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، کسی نائٹ کلب میں عیاشی، مگر اس رات کا پروگرام شیخ چلی کے لیے اس سے بھی زیادہ دل ہلا دینے ثابت ہوا۔ ان دنوں شہر میں حقیقت نامی ایک طوائف کا بڑا شہرہ تھا۔ راستے میں چچا نے بتایا کہ دعوت حقیقت کے 12 خانے ہی پر ہوگی۔ بس چلی کو اس وقت یہی محسوس ہوا جیسے کچھ دیر بعد اسے اپنے سوٹ میں سے پسینہ نچوڑنا پڑے گا۔ چچا مجھے نہ لے جاؤ، اس نے اکڑا کر بولا۔ کیوں؟ میں کبھی کسی طوائف کے کوٹھے پر نہیں گیا، اس لیے تو لے جا رہا ہوں۔ برخوردار دنیا دیکھو فرزند، اپنی کھال میں محدود رہنے سے آدمی انسان نہیں بن سکتا۔ کیا سمجھے، تمہارے والد سلمہ تم سے خلافت پر جان دلوانا چاہتے تھے، لیکن میں تمہیں ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہوں۔ نہیں چچا، خدا کے لیے
چلی بدک پکت بولا، اس کے حلق میں کانٹے سے پڑنے لگے تھے۔ خاموش رہو چلی، میں تمہیں شاہکار بناؤں گا اور تمہیں بننا پڑے گا۔ تم پہلے صاحبزادے نہیں ہو، اب تک درجنوں شاہکار پیدا کر چکا ہوں۔ اگر بکواس کرو گے تو یہیں سے سر پر کپڑے اتار لوں گا۔ کیا سمجھتے ہو چچا کو شہر کے ہر حصے میں 2-4 گنڈے بھی رکھتا ہوں؟ دیکھ لینا، بہت جلد پورے شہر اور پورے ملک کا چچا ہو جاؤں گا۔ بس اب چپ چاپ چلتے رہو، میرے ساتھ دوائفیں چیر پھاڑ کر نہیں کھا جاتی، بلکہ پان کھلاتی ہیں، گانا سناتی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ اب کون سا عذر پیش کریں۔ رئیس کا لہجہ کافی وزن دار ہوتا تھا، بہت کم لوگ اس کی بات ٹالنے کے لیے ہمت رکھتے تھے۔ شیخ چلی کان دبائے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور پھر جب وہ طوائفوں کے محلے میں داخل ہوئے تو چلی کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ساری کائنات رقص کرنے لگی ہو، یعنی اس بیچارے کو چکر پر چکر آنے لگے۔ رئیس ایک جگہ رک گیا، سامنے ہی زینے تھے۔ یہ ایک گندی سی گلی تھی اور بدبو کے مارے چلی کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ ہاں برخوردار، اٹھاؤ قدم، ابے میں تجھے بڑا آدمی بنانے جا رہا ہوں۔ رئیس نے اسے زینوں کی طرف دھکا دیا۔ چلی سنبھل نہ سکا کیونکہ اس کا جسم تو پہلے ہی سے کانپ رہا تھا۔ اگر رئیس جھک کر نہ پکڑ لیتا تو وہ زینوں والی نالی میں جا پڑتا۔ بددقت تمام چلی اوپر چلی پہنچا، اور یہاں پہنچ کر اس میں اتنی سکت بھی نہ رہ سکی کہ یہ شعوری طور پر کچھ بکھراتے سرزد ہوتی۔ وہاں کئی آدمی پہلے موجود تھے اور ایک بوڑھی عورت نے لہک کر رئیس الحسن کا استقبال کیا تھا۔ شیخ چلی یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا، مگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رخصت ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک پردہ ہٹا اور ایک خوبصورت سی عورت ان کے درمیان آ کر بیٹھی۔ وہ خصوصیت سے رئیس الحسن کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی، اور پھر اس کی نظریں چلی کے چہرے پر رکی تھیں، اور چلی کا یہ عالم تھا کہ وہ سرے سے پاؤں تک واٹر ورکس بن کر رہ گیا تھا۔ پسینے کی بوندیں چوٹیوں کی طرح اس کی پشت پر رینگ رہی تھیں۔ آپ کی تعریف رئیس میاں؟ آنے والی خوبصورت عورت نے رئیس سے پوچھا تھا۔ پرنس چلی پرویز سوف لٹک لوٹا۔ کوئی ریاست ہے؟ ہاں، پورب میں ایک اچھی خاصی ریاست ہے۔ اس کے بعد وہ دوسرے کی طرف مخاطب ہو گئی۔ وہ کافی رات گئے تک وہاں رہے۔ شیخ چلی کا کچھ نہیں معلوم کہ اتنی دیر میں وہاں کیا کیا ہوا تھا، بس اسے تو صرف ایک بات یاد رہ گئی تھی کہ وہ یہ کہ جب وہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو اس عورت نے مسکرا کر اس سے کہا تھا، پھر بھی آتے رہیے گا کنور جی۔ لیکن چلی کو یاد ہی نہیں اس کی نفی میں سر ہلایا تھا یا اس بات میں زبان تو کھل ہی نہیں سکی تھی۔ ویسے مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ اس بار وہ صبح تک کروٹیں بدلتا رہا، لیکن اس کا جواب اسے نہ مل سکا کہ رات رئیس اسے وہاں کیوں لے گیا تھا۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد وہ چلی عوامی زبان میں کافی چالو ہو گیا تھا۔ اس درمیان میں وہ صرف اپنے اعضاء کی زبان باپ کی دھمکیاں سنتا رہا تھا۔ دونوں میں خط و کتابت نہیں تھی۔ چلی نے اب یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ رئیس الحسن اس پر اتنا کیوں مہربان ہے۔ مختلف قسم کی تفریحات میں اس کا وقت گزرتا۔ طوائفوں کی یہاں آمد و رفت سے چلی کو صرف اتنا فائدہ ہوا تھا کہ وہ اب عورتوں سے بے جھجک گفتگو کر سکتا تھا، لیکن یہ سوال اب اس کے ذہن میں کچوے کے لگا رہا تھا کہ رئیس نے آخر اس طوائفوں کو یہاں کیوں لے جانا شروع کیا ہے، اور پھر اب اس کا رویہ کیوں بدل گیا تھا۔ اس نے اس سلسلے میں لاپرواہی کیوں اختیار کر لی تھی۔ اس سے پہلے رئیس کے ساتھ جانے بے حد ضروری ہوتا تھا، مگر اب وہ کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں چھیڑتا اور نہ ہی یہ معلوم ہوتا کہ وہ تنہا وہاں جاتا ہوگا۔ لیکن خود اسے تو وہ چاٹ پڑا ہی چکی تھی۔ ایک آدھا بار تنہا بھی چلا گیا تھا، اور جب رئیس سے اس کا تذکرہ آیا تو وہ بگڑ گیا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اپنی زندگی طوائفوں میں گزار دو۔ تم نے خواہ مخواہ میری زندگی برباد کر دی۔ وہ کیسے چلے بیٹے جے حقیقت سے۔ چلی نے جملہ پورا کیے بغیر دانتوں میں انگلی دبا لی اور نظریں نیچی جھکا لیں۔ ہاں، تمہیں حقیقت سے عشق ہو گیا، رئیس زہریلے لہجے میں بولا،
اور تم شاید ہزاروں آدمی ہوگے جس حقیقت سے عشق ہوا ہوگا۔ اور پھر کیا ارادہ ہے؟ میں اس کے بغیر تم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ 1000 آدمی بیک وقت یہ سوچتے ہیں، لیکن ان میں سے صرف 2-4 ہی کو ایسا ہوتا ہے۔ بقیہ زندہ رہتے ہیں، اور ان میں سے ہر آدمی تقریباً 1000 عورتوں کے متعلق سوچنے کے بعد مرتا ہے کہ وہ ان کے بغیر زندہ رہ سکے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ چلی بے بسی سے بولا۔ آج شام کو میرے ساتھ چلنے؟ اس کا جواب وہیں دوں گا جہاں چلے چلو گا۔ چلی خاموش ہو گیا۔ تمہیں شطرنج کھیلنا آتی ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد رئیس الحسن نے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں، مگر بہت دنوں سے کھیلی نہیں۔ کیوں؟ کچھ نہیں، آج میں تمہیں فرنگ کلب لے کے جاؤں گا، اور وہاں تم میں کبھی نہیں گئے۔ چلی نے کہا، ویسے سنا ہے کہ وہ بہت اونچی مہنگی جگہ ہے۔ میں اس کا باقاعدہ ممبر ہوں۔ نہیں، چلی نے حیرت سے کہا، اور تمہیں بھی وہاں کا ممبر بننا ہوگا۔ اتنے پیسے تو میرے باپ نہیں دے سکتا جو وہاں کے اخراجات کے لیے کافی ہوں۔ چچا تو دے سکتا ہے۔ رئیس نے مسکرا کے اپنی بائیں آنکھ دبائی۔ چچا، خدا کے لیے بتا دو کہ اتنے مہربان کیوں ہوں۔ ابے، یہ میری تفریح ہے، اس چکر میں نہ پڑو۔ چلی صرف ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا، لیکن بھی تو اس کا کوئی حل نصیب نہ ہو سکا تھا۔ چچا نے اب تک اس پر 1000 روپے خرچ کر دیے تھے، اور اسے سچ مچ شہزادوں ہی کی طرح رکھتا تھا، مگر مقصد اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ وہ چچا کو نیک آدمی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کی خدا پرستی کے متعلق سوچتا، کیونکہ وہ جواری تھا، شرابی تھا، اور شہر کی مشہور طوائفیں اس سے اچھی طرح واقف تھیں۔ ہر محلے میں اس کے 2-4 گنڈے دوست ضرور تھے۔ پھر وہ کیسے سمجھ لیتا کہ وہ خدا ترسی اس کی مدد کر رہا ہے؟ خوش شیخ چلی کے ذہن میں بچپن ہی سے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ صرف عبادت گزار متقی ہی لوگ خدا ترس ہوتے ہیں۔ کہانی ابھی جاری ہے، اور شہزادے چلی کے راز بھی۔ اگلی قسط میں ہوگا ایک ایسا واقعہ جس پر یقین کرنا مشکل ہوگا۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو شہزادہ چلی کی حرکتیں پسند آئیں۔ ملتے ہیں جلد پرنس چلی کے ساتھ۔